السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کے متعلق کچھ فضائل اور مسائل پیش کرتا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف میں انسان دنیاوی مشاغل چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے در یعنی مسجد کا رخ کرتا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ عبادت میں مشغول رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو خاص تعلق اور قربیت پیدا ہوتی ہے وہ تمام عبادتوں میں ایک نرالی شان رکھتی ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ مسنون اعتکاف یعنی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے جو سنت علی الکفایہ ہے، یعنی محلے میں اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کے ذمے ساخط ہو جائے گا، ورنہ سب ترک سنت کے گناہ گار ہوں گے۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو یعنی 19 رمضان کے سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے اعتکاف شروع کیا جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک جاری رہتا ہے۔ اعتکاف کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تقرب کے ساتھ شب قدر کی عبادت حاصل ہو جاتی ہے، جس میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 2 سن ہجری میں روزے کی فرضیت کے بعد سے وفات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا۔ دوسری قسم واجب اعتکاف کی ہے۔ یہ نظر ماننے کی وجہ سے لازم ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ نظر کے لیے روزے کے ساتھ کم از کم 1 دن کا اعتکاف ضروری ہے۔ مستحب اعتکاف: جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو تو یہ نیت کر لے کہ جب تک میں اس مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس اعتکاف میں وقت اور روزے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مسجد سے نکلنے پر اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ مسنون اعتکاف سے متعلق بعض احادیث نبویہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سے سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں پھر مجھے کسی یعنی فرشتے نے بتایا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے لیے فرمایا
کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہے جتنی کرنے والے کے لیے. یعنی اعتکاف کرنے والا بہت سے نیک اعمال مثلا جنازے میں شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ سے اعتکاف کی وجہ سے رکا رہتا ہے. ان اعمال کا اجر و ثواب اعتکاف کرنے والے کو کیے بغیر بھی مل جاتا ہے. اعتکاف کے بعض اہم مسائل و احکام. معتکف کو بلا ضرورت شرعیہ و طبعیہ اعتکاف والی مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. معتکف کے متعلقین میں سے کوئی سخت بیمار ہو جائے یا کسی کی وفات ہو جائے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے یا معتکف خود ہی سخت بیمار ہو جائے یا اس کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہو جائے تو معتکف کے مسجد سے چلے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسی مجبوری میں چلے جانے سے گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، البتہ بعد میں قضا کر لینی چاہیے. مردوں کے اعتکاف کی جگہ. اعتکاف جماعت والی مسجد میں ہی درست ہے، یعنی ایسی مسجد جہاں لوگ با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوتے ہوں. اور فرمایا جماعت والی مسجد اعتکاف کے لیے شرط ہے، اور اس سے مراد ایسی مسجد ہے جہاں مؤذن اور امام مقرر ہو اور اس میں 5 وقت کی نمازیں یا کچھ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہو. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اعتکاف صرف ایسی جامع مسجد میں درست ہے جہاں 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہوں، اور یہی امام احمد کا قول ہے. علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کو بعض مشائخ نے صحیح قرار دیا ہے. قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور ایک روایت میں ہے کہ اعتکاف جامع مسجد ہی میں درست ہے، اور یہی حدیث کا ظاہری معنی ہے. اور امام ابو یوسف اور امام محمد سے مروی ہے کہ اعتکاف کسی بھی مسجد میں جائز ہے، اور یہی امام مالک اور امام شافعی کا بھی قول ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہی عمل جاری ہے. اب چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، اس لیے مفتیان کرام نے فرمایا کہ چونکہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس لیے اگر پورے محلے سے کسی نے اعتکاف نہ کیا تو تمام محلے کو ترک سنت کا گناہ ہوگا. لہذا محلے کی مسجد میں متعینہ 4 یا 5 احباب با جماعت نماز ادا کرنے والے کوئی ایک فرد اعتکاف کر لے. خواتین گھر کے کسی حصے میں اعتکاف کر سکتی ہے، البتہ مردوں کے لیے مسجد شرط ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاخیراتوں میں گھر پر رہ کر ہی شب قدر میں اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کیا جانا چاہیے. سنت اعتکاف کے لیے مردوں کے لیے جہاں مسجد ضروری ہے وہیں پر ان کے لیے روزے سے بھی ہونا ضروری ہے، اور عورت گھر کی مسجد میں اس میں روزہ بھی شرط ہے. اور عورت گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لے اسے گھر کی مسجد کہتے ہیں، مگر واضح رہے کہ مرد احباب کا اعتکاف مسجد ہی میں ادا ہوگا، نہ کہ گھر میں. اور اعتکاف کا اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربیت کو حاصل کرنا ہے اور تلاش لیلۃ القدر حاصل کرنا ہے. لیلۃ القدر کے بے شمار فضائل ہے، جس کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 راتوں سے بہتر رات ہے. ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم میں سے جو کوئی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیں تو مسجد میں ادا کرے. اب چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، 4 سے 5 تک کی گنجائش حکومت نے رکھی ہے، تو انہی احباب یعنی امام اور مؤذن یا جو افراد با جماعت نماز ادا کرنے والے ہیں وہ احباب اعتکاف کر لیں، اور ان کے ذریعے سے انشاءاللہ سارے محلے والے ترک گناہ سے، ترک سنت سے بچ جائیں گے. اور جو اعتکاف نہیں کر پاتے ہیں وہ ذکر و اذکار کے ذریعے سے اور اللہ کی خوب عبادات کے ذریعے سے اور اپنی گھروں میں رہنے والی عورتوں کے ذریعے سے یہ تلاش لیلۃ القدر حاصل کریں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین.